لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نشہ چھوڑنے کے بعد بندے کو بڑی خوشیاں چڑھتی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا. نشہ چھوڑنے کے بعد بہترین علاج کے باوجود اداسی رہتی ہے، تھوڑی اداسی سی رہتی ہے، اور وہ 6 مہینے تک تو رہتی ہے. اور یہ خالی ہیروئن کے یا چرس کے نشے کی ہم بات نہیں کر رہے. آپ میں سے کسی نے تجربہ کرنا ہے، آپ تجربہ کر لیجئے. آپ چائے پیتی ہیں؟ چائے پینی چھوڑ دیں تو 5 دن کے بعد آپ کو کیا فیل ہوگا؟ ایک دن بھی نہیں رہ سکتی. ایک دن بھی نہیں رہ سکتی. کیا ہوتا کیا ہے؟ سر میں درد شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے تو پونسٹون ہو گئی. میں اکثر ذکر کرتا ہوں، میں نے 50 سال چائے پینے کے بعد کوئی 4 مہینے پہلے چائے چھوڑی تو ابھی تک مشکلات ہوتی ہیں. ابھی تک کئی دفعہ دن کے کچھ حصے میں اداسی رہتی ہے 4 مہینے کے باوجود، اور سارا طریقہ کار پتہ ہونے کے باوجود ابھی تک ٹیلی ویژن پہ چائے کا اشتہار آتا ہے تو میں نظر ادھر کر لیتا ہوں. آپ نے کیوں چھوڑی؟ کیوں چھوڑی ہوگی؟ دیکھیے، مجھے صرف ایک خیال آیا کہ میں چائے پی کے اپنی جو فیوچر کی خوشی ہے وہ اس کو ابھی منا رہا ہوں. تو مجھے پہلا خیال آیا کہ میں فیوچر میں کیا کروں گا. دوسرا خیال آیا کہ کیا فیوچر ہوگا، کیونکہ جب ہم کوئی فیوچر کی آمدنی آج خرچ کرتے ہیں، جیسے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا ادھار کے ذریعے، ہم فیوچر کی آمدنی اگر آج خرچ کرتے ہیں تو اس سے ہم ایک دلدل میں اترتے چلے جاتے ہیں. اور چائے ایک بہت سٹرونگ نشہ ہے، ایک کیفین ہے جس سے اور بھی کئی نقصانات تھے، جیسے کہ رات کو سونے کے ٹائم پہ سونے کو دل نہ چاہنا. جو لوگ بھی چائے زیادہ پیتے ہیں ان کو اس چیز کا تجربہ ہوگا کہ رات کو سونے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے اور وہ سونا نہیں چاہتے. ان کی ول ٹو سلیپ بہت کم ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگ راتوں کو 2-2 3-3 بجے تک لاہور میں جاگ رہے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ 2-3 ہیں. ایک اس کی وجہ چائے کافی ہے، دوسری وجہ یہ بجلی ہے، روشنیاں ہیں، اور تیسری وجہ ان کی یہ ہے کہ وہ فیس بک اور یہ اس طرح کے سوشل میڈیا اور اس طرح کی مزیدار چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں. تو جو چیزیں پرنسپلی غلط ہیں، اگر ہیروئن پرنسپلی غلط ہے، مجھے ذہن میں یہی آیا کہ اگر ہیروئن پرنسپلی غلط ہے یا نکوٹین غلط ہے تو پھر کیفین کیسے ٹھیک ہے. تو میرے ذہن میں یہ منصوبہ کافی عرصے سے چل رہا تھا کہ میں اس کو چھوڑ دوں، کیونکہ پہلے میں کافی بھی پیتا تھا. 2005 میں نے کافی چھوڑ دی، اور اس وقت میں دودھ پتی اور اس قسم کی چائے پیتا تھا، ذرا تیز قسم کی. پھر میں نے اس کو آرڈینری جو ٹی بیگ والی چائے میں بدل دیا، پھر اس میں سے چینی غائب کر دی، پھر اس میں سے دودھ غائب کر دیا، اور اس کی جگہ وہ وائٹنر ڈالنا شروع کر دیا تاکہ اس کا جو ذائقہ بھی ہے، جو رہی صحیح کسر ہے، وہ پوری ہو جائے. تو میں اتفاق سے لنڈن گیا ہوا تھا. وہاں پہ ایک دن میں صبح اٹھا تو موسم بھی بہت اچھا تھا. آئی واز فیلنگ ویری گڈ. لیکن روٹین میں نے چائے بنائی اور پی لی، اور وہ چائے ذرا سٹرونگ تھی. پی جی ٹپس نام کی چائے ایک وہاں ملتی ہے. تو میں نارملی پاکستان میں لپٹن پیتا ہوں. تو 2 ٹی پیک کے ساتھ جب میں نے وہ چائے بنائی اور پی تو مجھے لگا کہ آئی ایم ورس آف. مجھے پہلے کی نسبت اچھا نہیں لگ رہا تھا. اور میں نے دیکھا موسم تو پہلے جیسا ہی ہے، باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے، تو یہ کوئی تبدیلی جو خراب آئی ہے تو یہ چائے پینے کی وجہ سے آئی ہے. تو میں نے وہاں فیصلہ کر لیا، جو کہ ایکچولی پیچھے میں کوشش کرتا آ رہا تھا. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں چائے نہیں پیوں گا. اور مجھے پتا تھا کہ چائے نہ پینے سے مجھے کافی مشکلات ہوں گی، کیونکہ میں بہت ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہوں، اور مجھے لگتا تھا کہ یہ ذمہ داریاں چائے کے بغیر اٹھانا تھوڑا مشکل ہوگا. اس کے لیے مجھے فیوچر کی خوشی پریزنٹ میں ڈالنی پڑتی ہے. تو میں نے کہا کہ 2-3-4 پاسبل چیزیں ہوں گی. ایک یہ کہ میں تھوڑا اداس رہوں گا، تو میں نے کہا کہ مجھے قبول ہے. اور پھر میں نے سوچا کہ مجھے کچھ نیند زیادہ آئے گی، تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، میری ول ٹو سلیپ بڑھ جائے گی. پھر مجھے لگا کہ میں اتنا ایمبیشس نہیں رہوں گا، میرے جو نئے نئے منصوبے میرے دل میں جاگتے رہتے ہیں تو وہ نہیں ہوں گے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں،
میں اس کے بغیر ہی ٹھیک ہوں, کافی کر لیا میں نے کام. تو جب آپ ورس کو قبول کر لیتے ہیں تو چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. ویسے مجھے پتہ ہے کہ جب بندہ نشہ چھوڑتا ہے تو 4-6 مہینے بعد 8 مہینے بعد وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے اور میجورٹی جو ہے واپس نارمل ذہنی کیفیات میں چلی جاتی ہے. لیکن میں اپنے آپ کو لارا نہیں لگانا چاہ رہا تھا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں اداس رہوں گا, اگر میں ایمبیشس نہیں رہوں گا, اگر مجھ سے کام زیادہ نہیں ہوگا تو اٹ از اوکے. لیکن میں دوبارہ چائے, کافی یا کوئی ایسی چیز جس میں کیفین ہوتی ہے وہ استعمال نہیں کروں گا. میں مستقبل کی خوشی کو مستقبل میں انجوائے کرنا چاہوں گا اور میں آج کی خوشی کو آج انجوائے کرنا چاہوں گا. یہی میں آپ سب کو بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ نشہ چھوڑ کے تو بہت آپ خوش باش ہو جاؤ گے, تو ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے, پر اس لارے پہ مت رہنا. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ نشہ چھوڑنے کے بعد آپ کی عزت بحال ہو جائے گی, تو یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب آپ نشہ چھوڑ دو گے تو آپ کی عزت بحال ہو جائے گی. لوگ آپ کو زیادہ پیار کریں گے, لوگ آپ کو امبریس کریں گے, آپ دوبارہ انسانوں کی ایک معزز صف میں آ جاؤ گے. اگر اس کے لیے تھوڑا بہت آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے, اداسی ناراضی برداشت کرنی پڑتی ہے فار کوائٹ سم ٹائم, تو سودا برا تو نہیں ہے. وہ آپ بہت اچھی طرح سے یعنی اس چیز کو کر سکتے ہیں. سلمان اس کی ایک بہت مثال ہے کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں, ابھی بھی اداس ہے, لیکن ہے تو اپنے رستے پہ نا. لیکن اپنی تعلیم بہتر ہو گئی, اپنے فادر کی بزنس میں مدد کرنا شروع کر دی. ایٹ لیسٹ آپ کے چہروں پہ تو مسکراہٹیں ہیں نا. ایک بیٹے کے لیے اپنے ماں کے, اپنے والد کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے. اپنے فیملی ممبرز کو خوش دیکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے, یہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے. اگر ہم نشہ کرتے ہیں اور ہمارے فیملی ممبر تڑپتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ بھی پھر خوشی کبھی بھی نہیں آتی. کیا آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی نشے کے مریض کے چہرے پہ بہت سکون, بہت خوشی, بہت شاہ رخ خان لگ رہا ہو؟ فرق ہوتا ہے نا. نشے سے کوئی خوشی وشی نظر نہیں آتی. سو ایک ریکوری کا پروسیس ہے جس میں آپ چلتے ہیں کسی غلط آس اور امید کے بغیر. آپ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آگے بڑھتے ہیں اور اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی ساری خوشیاں بحال ہو جائیں, پر اس لارے میں آپ نہیں رہتے, کیونکہ اگر آپ اس لارے میں رہیں گے تو آپ بے صبرے ہو جائیں گے. ہم ریلیپس کے کانسیپٹ کو مانتے نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ علاج تب تک ہوتا ہے جب تک مریض نشے سے نجات نہیں حاصل کر لیتا. یہ جو ون ٹائم کسی انڈور میں جانا اور توقع رکھنا کہ اس کے بعد بندہ نشہ نہیں کرے گا, یہ علاج نہیں ہوتا. علاج ہوتا ہے اس وقت تک کے لیے جب تک کہ بندہ نشے کے کریونگ سے نجات حاصل نہیں کرتا, جب تک کہ بندہ نشے سے نجات حاصل نہیں کرتا. کریونگ اور نشہ دونوں سے نجات حاصل نہیں کرتا. ریلیپس کا جو کانسیپٹ ہے یہ 200 سال پرانا کانسیپٹ ہے. ایکچولی نشے کی بیماری ریلیپسنگ اینڈ ریمیٹنگ ڈس آرڈر ہے ٹو بگن ود, ریلیپسنگ اینڈ ریمیٹنگ, اور تھوڑا آگے چل کے یہ ہوگا کہ ریمیٹنگ اینڈ ریلیپسنگ, اور اس سے آگے چل کے ہوگا کہ ریمیٹنگ اینڈ ریلیپسنگ, اور اس کے بعد ریمیٹنگ اینڈ ریمیٹنگ, مطلب پھر ٹھیک سے ٹھیک. یہ کوئی ایک دن نہیں ہوتا جب آپ کا مریض نشے سے نجات حاصل کرتا ہے. یہ ایک لمبا جرنی ہے, ایک لمبی جدوجہد ہے جس میں کہ وہ نشے سے نجات حاصل کرتا ہے. لہٰذا ریلیپس ہو جائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ابھی علاج ہی نہیں ہوا تھا. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ دوسری پرائمری کرونک بیماریوں کو دیکھیں, جیسے ڈائبٹیز ہے, جیسے دل کی بیماری ہے, تو ان میں آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی جتنا مرضی اچھا علاج کرے, اخیر میں وہ اسی بیماری سے دنیا سے جائے گا. لیکن نشے کی بیماری میں آخر کار جو اس جدوجہد میں رہتا ہے وہ اس بیماری سے پھر دنیا سے نہیں جاتا, وہ ایک بہترین انسان بنتا ہے. اور جدوجہد نشے سے نجات کے لیے نہیں ہوتی, جدوجہد کردار سازی کے لیے ہوتی ہے. اصل چیز ہے جس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں وہ کردار سازی ہے. نشے سے نجات اس کا ایک چھوٹا سا پھل ہے, اصل چیز کردار سازی ہے.